السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 61 سے سبق کا آغاز کریں گے، اور آیت کے شروع میں اگر مشدد حرف ہو، جیسا کہ آپ واو پر شد دیکھ رہے ہیں، تو اسے کیسے پڑھنا ہے، اس وقف کا نام کیا ہے اور اس نشان کو کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل اس آیت میں مزید ہم آپ کو پر حروف پڑھنا سکھائیں گے، حروف مدہ بھی سکھائیں گے، اور اس قاعدے کے بارے میں بھی سکھائیں گے کہ یہ قاعدہ کون سا ہے، اس کی آواز کیسی ہوگی، اور اگر دو پیش وقف کی حالت میں آ جائیں تو ان پر وقف کیسے کرنا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل یہ سب چیزیں اس آیت میں آپ کو سکھائی جائیں گی۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد رہے، جب بھی ایسی صورتحال ہو کہ پیچھے آیت مکمل ہو گئی اور پہلا حرف مشدد ہے اور وہ الف لام والا حرف نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس واو مشدد کی شد کو ہم سائلنٹ کر دیں گے اور واو زبر وا کی آواز دیں گے، یعنی شد کا کام ہوتا ہے پچھلے حرف سے ملانا۔ اب پیچھے آیت مکمل ہو گئی تو ہم یہاں پر پڑھیں گے واو زبر وا، حمزہ زبر آ، وا آ، نون عین زیر نع، وَأَنِعْبُدُونِی۔ اس لفظ کی ادائیگی پوری کیا ہوگی؟ یہاں تک ہم پڑھتے ہیں وَأَنِعْبُدُونِی، واو مدہ کی وجہ سے ہم لمبا کر رہے ہیں اور یہاں پر یا مدہ کی وجہ سے لمبا کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلی ویڈیو اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ ضرور ڈسکرپشن میں جائیے، وہاں سے آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ اب آئیے اس وقف کے بارے میں سمجھیے کہ یہ وقف آخر کون سا ہے۔ یہ وقف کہلاتا ہے وقف مطلق۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، اس کا حکم ٹھہرنے کا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے جب بھی یہ نشان آئے گا تو اس لائن کے بالکل باہر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نشان کس چیز کا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نشان باہر لائن کے کس چیز کا نشان واضح کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ نشان جو ہے، یہاں پر یہ چھوٹا سا نشان بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے وقف غفران۔ تو یہ نشان جو ہے یہ وقف غفران کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ نون یاز نی حروف مدہ جو ہیں وہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ اب آگے پڑھتے ہیں ہذا، ہذا، الف مدہ کھڑی زبر کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو بھی ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہذا صراط، صاد کو پر کریں گے، را الف زبر را کو پر بھی کرنا ہے اور لمبا بھی کریں گے۔ صراط، یہاں پر تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ان میں سے یہاں پر ایک قاعدہ ادغام مع الغنہ کا ہو رہا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہاں پر مزید یاد رکھیے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے صراط مستقیم۔ مستقیم من ہے، میم دو پیش من کی تنوین کو ہم نے وقف میں جب بھی دو پیش کی تنوین ہو وقف میں اسے جزم سے یعنی ایسی علامت سے بدل دیتے ہیں، تو یہ ساکن ہو جائے گا۔ ساکن حرف کو پچھلے حرف سے ملانا ہوتا ہے، تو پیچھے یا خود ساکن ہے، ان دونوں کو اب ہم قاف یعنی پیچھے زیر والا جو قاف ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا مستقیم۔ یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوتا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بارے میں پہلے سمجھتے ہیں، پھر
اس کی تلاوت کریں گے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ یہ گرین کلر ہے، گرین کلر سبز رنگ جو ہے یہ پر حروف کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ کیا جاتا ہے، یہ بھی حرف پورا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ اورنج کلر آپ کو نظر آ رہا ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ زمانی کریں گے، منکم۔ اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اخفا کا ہے، تو اگر یہاں پر تنوین ہم اب جب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ اور یہ وقف جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وقف کی علامت ہے، یہی سیم وقف آپ نے یہاں بھی سیکھا تھا، تو وہی سیم وقف کی علامت یہاں پر ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی وقف کیا جائے گا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ را الف زبر را، 2 زبر کی تنوین کو وقف میں ہم نے ایک الف سے بدل دینا ہے، ایک زبر سے بدل دینا ہے، تو یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ بن جائے گا، تو یہ 2 زبر کی تنوین کو ایک زبر سے ہم نے بدلا تو یہ الف مدہ بن گیا، تو یہاں پر ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے، کثیرا، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، دونوں کو ہی کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگلا لفظ پڑھتے ہیں، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا، دونوں ہی واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے حرف کوئی بھی ہو، جیسا کہ یہاں پر کاف ہے اور یہاں پر نون ہے، لیکن دونوں ہی پر پیش ہے۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہ دونوں واو مدہ کے قاعدہ ہوں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے آپ، واو ساکن سے پہلے لام پر پیش ہے تو یہاں پر بھی واو مدہ کا قاعدہ ہوگا، اس کو بھی لمبا کریں گے۔ اور زبر کے وقف کا حکم یہ ہے، اکیلی زبر ہو تو وقف میں اسے جزم سے بدل دیا جاتا ہے۔ آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ حروف مدہ کے بعد جب بھی سکون عارضی ہوگا، یعنی ہم نے اس زبر کو جزم سے بدلنا ہے، یہ سکون عارضی ہو جائے گا۔ یاد رہے جزم کا دوسرا نام سکون ہے، تو یہاں پر مد عارض کرتے ہوئے اسے لمبا کر کے پڑھیں گے، تعقلون۔ هذه جہنم التي، میم کو ہم نے اس لام کے ساتھ ملایا ہے تو میم لام پیش مل کی آواز دیں گے، ملتی، تا یارزتی یا مدہ ہے اس لیے اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگلا لفظ پڑھتے ہیں، کنتم، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ گیا تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، کنتم توعدون۔ سیم وہی قاعدہ، دال واو پیش دو اور لام واو پیش لو، واو مدہ ہیں دونوں، اور اس کے بعد نون پر زبر ہے، یہاں بھی زبر ہے تو یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ پڑھا تھا ہم نے، یہاں بھی مد عارض ہی کا قاعدہ کرتے ہوئے لمبا کر کے پڑھیں گے، کنتم توعدون۔ آیت نمبر 64 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، اس میں بھی سیم یہی قاعدے آ رہے ہیں کہ یہاں پر سواد پر کرنا ہے، لام واو زبر لو، یہاں پر واو مدہ نہیں بلکہ واو لین ہے، اسے لمبا نہیں کیا جاتا۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا اور لین کا مطلب ہوتا ہے لمبا نہیں کرنا۔ تو اسے کیسے پڑھیں گے، اس لوحل، ہاں کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، یہ الف جو نظر آ رہا ہے آپ کو، ہاں الف زبر ہاں، یہ الف مدہ کی شکل ہے، لیکن اس ہاں کو ہم نے اس لام کے ساتھ ملانا ہے، تو یہ الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ الف جو نظر آ رہا ہے، ان دونوں ہی الف کو ہم سائلنٹ کریں گے
اور پڑھ دیں گے حل یوم، حل یوم اصلوها اليوم۔ یاد رہے واو لین کی یہاں پر ہم مشق کر رہے ہیں، واو لین، واو ساکن سے پہلے حرف کوئی بھی ہو، جیسا کہ یہاں پر یا ہے اور یہاں پر لام ہے لیکن دونوں پر زبر ہے تو واو لین ہی ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے۔ آئیے اس کو پھر پڑھتے ہیں، اصلوها اليوم بما کنتم۔ یہ کن کی آواز جو آپ سن رہے ہیں یہ غنہ زمانی کی آواز ہوتی ہے، تو یہاں پر غنہ زمانی ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا، اخفا کا قاعدہ ہے۔ کنتم تکفرون۔ اب آیت نمبر 65 پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اب یہاں پر غور کیجئے، الیوم، حمزہ لام زبر ال، الیوم، وہی سیم قاعدہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا تھا، وہی یہ سیم قاعدہ ہے کہ واو ساکن ہے، یہاں بھی واو ساکن ہے، یہاں پر یا ہے، یہاں پر لام ہے، حرف سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اعراب سے فرق پڑتا ہے۔ تو واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو واو لین ہوتا ہے، لیکن واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ واو مدہ ہوتا ہے۔ واو مدہ کو لمبا کرنا ہے، واو لین کو لمبا نہیں کرتے۔ تو اس کی ادائیگی آواز کیسی بنے گی؟ الیوم نختم علی افواہہم۔ علا پر آپ یہ کھڑی زبر جو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اس کا قاعدہ سمجھیے کہ یہ مد کون سی ہے۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جب بھی حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا، الف پر جب بھی کوئی حرکت آتی ہے تو اسے الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حمزہ دوسرے کلمے میں آیا تو یہاں پر ہم اس بات کو توجہ سے سمجھ لیں کہ کھڑی حرکات کے بعد جب بھی حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا تو یہ مد جو ہے یہ چھوٹی مد نہیں کہلاتی بلکہ یہ مد منفصل ہوتی ہے، مد منفصل کہیں گے اسے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے کم از کم 2 الف پڑھا جائے کھینچ کر، اور زیادہ سے زیادہ 3، 3.5، 4 الف تک کھینچ سکتے ہیں۔ علی افواہہم، یہ یا خالی ہے، لام کھڑی زبر لا ہے، یا خالی ہے، تو اس کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے پڑھیں گے۔ علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا، یہاں بھی دیکھیے الف مدہ ہے، زبر کے بعد الف آ گیا، نون پر جو زبر ہے یہ آگے کسی کے ساتھ نہیں مل رہی تو یہ الف مدہ پڑھا جائے گا۔ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ آتا ہے جیسا کہ آپ نے یہاں پر بھی سیکھا، حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو جیسا کہ آپ نے یہاں بھی سیکھا ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ تو اس کی آواز کیسے دیں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ یہاں پر قاعدہ سمجھیے، میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، تو اب ہم یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا، أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یکسبون۔ یہاں پر کاف باریک پڑھیں گے اور یہ واو مدہ کے بعد سکون عارضی ہوگا، یعنی زبر کو ہم جزم سے بدل دیں گے، یہ سکون عارضی بن جائے گا، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا یکسبون أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी तरह की मालूमाती वीडियो और कुरान पाक की बिलतरतीब हम तिलावत आपको तजवीद के साथ सिखाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अहबाब के साथ शेयर कीजिए।